فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو، اللہ نے مخاطب بنایا ہے مجھے اور آپ کو۔ اللہ نے اس بات کا حکم ان کو نہیں دیا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ نے اس بات کا حکم ان کو نہیں دیا کہ جن کے پاس اسلام نہیں ہے۔ اللہ نے اس بات کا مخاطب یہودیوں، عیسائیوں یا نصرانیوں یا مجوسیوں یا غیروں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس آیت میں مجھے اور آپ کو مخاطب بنا کر کے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور آخری دن یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، سنو غور سے، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، ربا مت کھاؤ، بیاج مت کھاؤ، انٹرسٹ مت کھاؤ، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اضعافا مضاعفا، اصل میں زیادتی کے ساتھ بڑھا کر کے تم سود مت کھاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور سنو غور سے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ جب تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تو انسان کی دنیا کی زندگی کے اندر بھی فلاح آتی ہے اور انسان کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور سنو غور سے ایمان والو، اللہ نے فرمایا اور اس آگ سے ڈرو۔ کس آگ سے؟ فرمایا اللہ نے اعدت للکافرین، کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ اس آگ سے ڈرو کہ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جو سود خور ہوگا، جو سود کھائے گا، سود کھلائے گا، سودی کاروبار کرے گا، جو سود کے معاملات کرے گا، جو سودی لین دین کرے گا، اس کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہے، وہ آگ ہے کہ جو تمہارے لیے نہیں بلکہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ ٹھکانہ ان لوگوں کا ہے چاہے ان کے پاس ایمان بھی ہو، لیکن اگر سود میں پھنسا ہوا ہے، اگر سودی کاروبار کرتا ہے، اگر سود کے معاملات میں ملوث ہے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ وہ ہے جو عذاب کافروں کو ہوگا، وہ عذاب ان سود خوروں کو ہوگا، چاہے ان کے پاس ایمان کی دولت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری آیت میں اللہ نے بڑے سخت انداز میں بیان فرمایا، سنو غور سے ایمان والو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ بھی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں بھی، میں قرآن کی جس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کلام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ میرا ہے نہ آپ کا ہے، قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے بڑے سخت انداز میں سود خوروں کے لیے، سود کھانے والوں کے لیے بڑی خطرناک دھمکی دی ہے، بڑی خطرناک وارننگ دی ہے، بڑا خطرناک چیلنج کیا ہے۔ کیا؟ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، کیا اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود کا کچھ تھوڑا بہت حصہ بچا ہے وہ بھی ختم کر دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ آگے فرمایا اللہ نے دھمکی دی، ایمان والو سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں مانو گے، اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے، اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے، اگر تم سود کھلانا نہیں چھوڑو گے، سود کے معاملات کرنا، سودی کاروبار کرنا، سودی بزنس کرنا اگر تم نہیں چھوڑو گے،
اللہ نے دھمکی دی، اللہ نے وارننگ دی ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے ان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے ان کے لیے لڑائی کا اعلان کیا ہے کہ اس کا مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں، اس کا مقابلہ خود مجھ سے ہے۔ وہ شخص جو سود کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو انٹرسٹ پر لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ وعید بیان فرمائی کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ نے اپنے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کو بھی شامل کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس شخص کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی تباہ کاری دنیا میں تو ہوتی ہی ہے، آخرت کی تباہ کاری بڑی خطرناک ہے۔ جو سود خور ہوتا ہے اس کی بربادی اور اس کی آخرت کی تباہ کاری کیا ہے ابھی سنیں گے آپ، لیکن دنیا کے اندر اس کی تباہ کاری کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کی تباہ کاری یہ ہے کہ جو سود کھاتا ہے، جو سودی معاملات کرتا ہے، اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے، جس کے پیٹ کے اندر سودی غذا جاتی ہے، فرمایا کہ اس کی ساری عبادت کا نور اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھے گا لیکن نور نہیں ہوگا، روزی بھی رکھے گا مگر نور نہیں ہوگا، وہ ساری نیک اعمال کرے گا، حتیٰ کہ وہ چاہے حج کرنے بھی جائے گا، مگر اس کی عبادت کا نور ختم ہو جائے گا، چونکہ اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے، چونکہ اس کی پیدائش حرام کے مال سے ہوئی ہے، اس کا جو جسم یہ چھوٹے سے بڑا ہوا یہ حرام کے مال سے ہوا ہے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو تو گھٹاتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہی رہتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو شخص سود میں پھنستا ہے، سود میں کاروبار کرتا ہے، تو وہ دنیا کے اعتبار سے بالکل پچھلے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں اور نہ جانے کون کون سی تکلیفوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، چاہے اس کی زندگی کے اندر دوسرے نیک اعمال بڑے سے بڑے نیک اعمال کیوں نہ ہو۔ اور جو صدقہ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں حلال مال کما کر کے حلال راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کہیں کہیں ایسی جگہ پھنستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقات کی برکت سے، اس حلال رزق کھانے اور کمانے اور اس کو حلال جگہ خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صدقات کی برکت ہوتی ہے، اور ادھر سود کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ، چاہے ہم دیکھیں کسی کو، خود آدمی بڑا آدمی ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا بزنس ہے، لیکن اس کی زندگی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں سکون نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، قرآن کے سہارے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، جو سود خور ہوگا اس کی زندگی کے اندر کبھی سکون، اس کے گھر کے اندر کبھی امن اور عافیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی خاندان کے اندر، اپنی زندگیوں کا تجربہ کر لیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں کہ ہم حتی الامکان سود سے بچیں گے، حتی
الامکان جہاں تک ہماری کوشش ہوگی ہم سود سے بچیں گے، حلال کو اختیار کریں گے، حرام کو اختیار نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے کیسے؟ ٹھیک ہے، سود سے بچنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ سود سے بچنا، انٹرسٹ سے بچنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کیا اللہ کے دربار میں جب بندہ جائے گا اللہ سے یوں کہہ دے گا اے اللہ کیسے بچتا میں؟ سود کی تمام شکلیں موجود تھی، جس ڈپارٹ میں جاتا، جس محکمے میں جاتا، جس لائن میں جاتا، جس شعبے میں جاتا، سود ہی سود پھنسا ہوا تھا، کیسے بچتا؟ اور وہیں اگر صحابہ کی جماعت موجود ہوگی تو صحابہ یوں بھی تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، ہم نے تو اپنے حلال کو اختیار کیا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑا ہے، چاہے ہم نے بھوکے رہے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دے، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، بربادی ہو چکی ہے۔ میں نے قرآن کی جس آیت کا سہارا لیا، اصل میں ہوتا کیا تھا جب اللہ نے سود کو حرام کیا اس وقت عرب کے اندر یہ رواج عام تھا کہ اگر کوئی کسی سے پیسہ لیتا تھا، اگر کوئی کسی سے کچھ قرض لیتا تھا تو اس وقت معاملے کے طے ہوتے وقت قرض دینے والا یہ شرط لگاتا تھا کہ جب اس پیسے کی واپسی کرو گے، جب اس پیسے کو مجھے تم ریٹرن کرو گے، جب اس پیسے کو واپس مجھے ادا کرو گے، اتنے نہیں لوں گا کہ جتنے دے رہا ہوں۔ اگر مثال کے طور پر قرض دینے والا 1000 روپے دیتا ہے کسی کو، لینے والے کی تو مجبوری ہے، اسے کام چلانا ہے، لیکن آج کے دور میں لینے والے بھی غریب لوگ نہیں ہیں، یہ بات بھی طے ہے۔ سود لینے والے، لون لینے والے، بیاج لینے والے یا دینے والے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو غریب طبقہ ہو، بلکہ سب سے بڑا امیر جو ہوگا، سب سے بڑا سود میں وہی پھنسا ہوا ہے۔ سب سے بڑا امیر جو ہوتا ہے، سب سے بڑا امیر کبیر جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ سود میں وہی پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، کوئی مجھ سے قرض لیتا ہے اور وہ اس شرط پر قرض دیتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد جب واپس کرے گا تو 1000 روپے نہیں بلکہ اس پر 100 روپے بڑھا کر کے اور لوں گا، اسی کو قرآن نے کہا کہ اضعافا مضاعفہ، اصل میں بڑھا کر کے، اصل کیا تھے 1000 روپے، اس میں جو تم نے 100 روپے بڑھا کر کے لیے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے اس کو فرمایا ہے کہ اس کو مت کھاؤ، نہیں تو تمہاری زندگی، تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اضعافا مضاعفہ، اصل میں بڑھا کر کے تم سود مت کھاؤ۔ بات سمجھے آپ؟ آج کل یہی حال بنیوں کا ہوتا ہے، بنیوں بھی یہی کرتے ہیں کہ دے دیے پیسے اور سود بڑھتا گیا ہے تک کہ 1000 روپے چند سالوں کے بعد وہ لاکھوں میں بدل جاتے ہیں اور اس کی ساری سمپتی اس کے قبضے میں آ جاتی ہے کہ جس نے 1000 روپے دیے تھے۔ اب سنیں ذرا آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رونگتے کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں سن کر کے آخرت کی تباہی سود خور کی کیا ہے۔ رونگتے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ میں ایک دن میرے پاس 2 لوگ آئے، اور میرے پاس جب دونوں لوگ آئے مجھے لے کر کے چلے ایک جگہ، تو خون کی ندی پر ایک جگہ خون کا تالاب تھا، وہاں گئے ہم لوگ، ہم نے جا کر کے دیکھا کہ ایک شخص اس تالاب کے بیچ میں کھڑا ہے اور ایک شخص اس تالاب کے کنارے پر کھڑا ہے اور اس کے آگے کچھ پتھر پڑے ہیں۔ وہ تالاب کے اندر جو شخص ہے وہ باہر کو نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ باہر والا پتھر اٹھاتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے، وہ پھر دوبارہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہی ہوتا رہا۔ حضور نے ان دونوں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ فرمایا یہ وہ ہے
کہ جو سود کھاتا ہے، جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، اس کو جو عذاب ہو رہا ہے، یہ سود کھانے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ جب عالم برزخ میں اس کا یہ معاملہ ہے، تو جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو جو عذاب، سخت سے سخت عذاب ہوگا، وہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنو آگے غور سے، آگے سنو غور سے، بہت احتیاط کے ساتھ۔ حضور پاک علیہ السلام کی 2-3 روایتیں اور بیان کرتا ہوں، لیکن اپنے دل کو تھام کر کے بیٹھیں کہ سود خور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ 1 درہم، یا ہم اپنے ملک کے اعتبار سے کہہ لیجیے 1 روپیہ جس کو انسان کھاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ سود کا ہے، 1 روپیہ جس کو انسان کھاتا ہے، جس کو مسلمان کھاتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ یہ 1 روپیہ جو میں کھا رہا ہوں یہ سود کا ہے، فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے 1 روپیہ سود کا کھانا۔ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے 1 روپیہ سود کا کھانا۔ 36 بار زنا کرنے کے برابر 1 روپیہ سود کا کھانا۔ اگلی روایت اور سنے غور سے، جس کے لیے میں بہت دیر سے کہتا چلا رہا ہوں، دل تھام کر کے بیٹھے۔ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ ماں، کوئی اپنی ماں پر یا اپنی بہن پر کسی کی غلط نظر اٹھتی ہوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میری بہن یا میری بیٹی یا میری ماں پر، آپ بیٹھ جائیں، اگر میری بہن یا میری ماں یا میری بیٹی پر کوئی غلط نظر، شیطانی نظر ڈالتا ہے، خدا کی قسم میں جتن کر کے اس کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب کا مزاج ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے سود کے 72 حصے کر دیے جائے، 72 دروازے کر دیے جائے۔ جو سب سے ادنا درجہ ہے سود کھانے والے کا، سب سے ادنا درجہ ہے سود کھانے والے کا، ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ مسلمانوں سنو غور سے، اپنے دل کی تختی پر اس بات کو لکھ لو کہ خدا را ہم لاکھوں میں آگ لگا دیں گے، ہم ہزاروں میں آگ لگا دیں گے، لیکن 1 روپیہ جو حلال کا ہوگا اسی کو کھائیں گے، اللہ اسی میں انشاءاللہ برکت کرے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے طے کر لیں۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے، یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ کتابچہ ہے، اس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو جمعیت علماء کے صدر ہے، یہ پورا کتابچہ اسی موضوع پر ہے، سود کھانا۔ اوپر لکھا ہوا ہے، سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اسی میں سے میں نے چند باتیں اخذ کر کے، اسی میں سے میں نے چند باتیں لے کر کے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بہت سخت وعید ہے سود کھانے والوں کی، اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن نیک اور برے لوگوں کو کھڑے رہنے کا حکم ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نیک لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، برے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ سود خور تو اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من نہیں دوسری آیت ہے۔ قرآن کی آیت کے مفہوم میں بتاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے تو ان سے کل قیامت کے دن میدان محشر کی طرف اپنی قبروں سے اٹھ کر کے چلا بھی نہیں جائے گا۔ پاگل کی طرح ہوگے، مجنون کی طرح ہوگے، دیوانوں کی طرح ہوگے، یہاں تک کہ وہ چلیں گے گر جائیں گے، چلیں گے گر جائیں گے، بالکل ایک دم پاگل جیسے ہوتا ہے۔ وہ سود خوروں کا انجام ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ لوگ بہت آسانی سے سن لیتے ہیں،
کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو دوزخ میں جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے دوزخ میں جائیں گے. کہہ رہے تھے لوگ دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہاں کی سردی گرمی تو برداشت نہیں ہوتی، دوزخ کی سردی گرمی برداشت کر لیں گے. اب ہے ہمت کسی کے اندر؟ اتنی کڑاکے کی سردی پڑ رہی، کوئی روڈ پر ذرا موٹر سائیکل پر چل کر کے دیکھے اپنے بنیان کپڑے اتار کر کے، اگر ہمت ہے کسی کو. ہے کسی کے اندر ہمت؟ نہیں ہے. دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ فرمایا کہ جہنمی کے پاؤں کے نیچے دو چنگاری رکھی جائے گی. وہ چنگاری ایسی ہوگی، اس کی گرمی اور اس کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول جائے گا، اس کا دماغ کھول جائے گا، بدحواس ہو جائے گا، اور اتنا پریشان ہوگا وہ کہ اس کو اپنے تصور میں لانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. یہ اس کا انجام ہے جو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے. یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے. دوزخ کی انتہا کیا ہے پتا؟ دوزخ کی کوئی انتہا نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک ایک چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے. حضور نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا چیز کی آواز آئی؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز آئی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج وہ پتھر جہنم کے اندر جا کر کے آخری تہ میں پہنچا ہے. کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کے اندر جا کر کے گرا ہے. یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی آواز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مبالغہ ہے، غلو ہے، زیادتی ہے، عقل میں بات نہیں آتی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ آج کے سائنس کے حساب سے اگر دیکھا جائے، سائنس لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ستارے آسمان میں وہ بنے ہیں کہ جن کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچی ہے. جب اللہ کی مخلوق، اللہ کی قدرت کا یہ معاملہ ہے تو کیا اللہ کی قدرت کی انتہا یہ ہے؟ اس پر ہمیں یقین نہیں آ سکتا. ضرور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ دوزخ کی انتہا اور نہایت کوئی نہایت نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، وقت ہو چکا ہے اپنے دامن کو ہم بالکل پاک کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے عہد کر لے اور وعدہ کر لے کہ چند روز کی جو زندگی بچی ہے حلال کھا کر کے گزاریں گے، حلال کھلا کر کے گزاریں گے. فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود میں مدد کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، سب کے سب برابر کے مجرم ہیں. سب کے سب کیا ہے؟ برابر مجرم ہیں. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ تو میں نے بہت چند باتیں اس میں سے بیان کی ہے. حقیقت یہ ہے اگر اس پر مزید تفصیل بیان کی جائے تو قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اس پر موجود ہے، بڑی سخت وعیدیں بھی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو اس سود کی لعنت سے بچائے. سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سب پر اللہ کی تمام فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو ملعون قرار دیا جاتا ہے کہ اگر اس کی موت آ جائے گی تو رحمت کے فرشتے اس کی موت، اس کی روح قبض نہیں کرتے. اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.